السلام علیکم۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میری اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو میرے چینل کی نیو اپڈیٹس ملتی رہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ راستے ان کے لیے بناتا ہے جو اللہ پر توکل کر کے آزمائش کے سمندر پر صبر کر لیتے ہیں۔ اللہ اپنے پسندیدہ بندے کو خود تک لانے کے لیے انہیں آزمائش میں ڈالتا ہے۔ آزمائش انسان کو اللہ کے اتنا قریب کر لیتی ہے کہ اسے لگتا ہے کہ اس کا کوئی نہیں سوائے اللہ کے، کیونکہ جو سکون وہ جہاں بھر میں ڈھونڈتا ہے وہ سکون اللہ سجدے میں چھپا لیتا ہے، اور جب وہ دنیا سے تھک ہار کر اللہ کی چوکھٹ پر آتا ہے نا تو کندھوں سے بوجھ اتار لیا جاتا ہے۔ پھر چاہے آزمائش کتنی ہی سخت اور طویل ہو، انسان صبر پر ایسے مان جاتا ہے جیسے اسے اللہ کی طرف سے انعام مل گیا ہو، اور جو دعا اس کے دل میں ہوتی ہے وہ یقین کی حدوں کو چھوتی ہوئی عرش تک جاتی ہے، جہاں اللہ اپنے بندے کی پکار کے انتظار میں ہوتا ہے۔ اور میرا اللہ تو بہت مہمان نواز ہے۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو انسان فریاد کر سکتا ہی نہیں، یعنی دعا میں ہاتھ اٹھانے والے آپ نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ ہے جو خود تک لایا ہے، وہ آپ کو دعاؤں تک لایا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ فلاں چیز کی چاہت سے پہلے بھی کیا آپ اللہ کے پاس اس طرح جاتے تھے، ہر روز روتے تڑپتے گڑ گڑاتے تھے، یا پہلے بھی اسے اسی طرح مناتے تھے صبح شام؟ اگر نہیں تو جواب سیدھا اور آسان ہے، اللہ آپ کے اور اپنے درمیان ملاقات کے بہانے بنا رہا ہے تاکہ آپ اس سے ملنے جائیں، چاہے کوئی بھی آس دل میں لیے، کیونکہ وہ تو آپ کا اپنی طرف آنا دیکھتا ہے، پھر چاہے غرض کوئی بھی ہو۔ جس چیز کے ذریعے اللہ تمہارا امتحان لیتا ہے، اختتام میں اسی چیز کو بہتر بنا کر تمہارے لیے صلہ لکھ دیتا ہے۔ اللہ پر اندھا یقین ہونا چاہیے، اس کے ہر کام میں کوئی مصلحت ہوتی ہے، اس کے فیصلوں پر سر جھکا لینا چاہیے۔ جب یقین کامل ہوتا ہے تو راستے کھلنے لگتے ہیں، وہاں پھر معجزات ہونے لگتے ہیں۔ جو اللہ پر یقین کرتا ہے تو اللہ اس کو توڑتا نہیں ہے، اس پر پختہ یقین کرنے والوں کو بہت نوازتا ہے۔ جو وہ کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی بہتری ہوتی ہے، بھلے وہ ہمارے مزاج کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، بھلے وہ ہماری توقعات کے برعکس ہی کیوں نہ ہو۔ صبر اور شکر کرتے رہنا ہی کامیابی ہے۔ پتہ نہیں کیوں ہمت ہار کر بیٹھ جاتے ہو۔ دعائیں مانگو، یقین مانو دعائیں رد نہیں ہوں گی۔ صبر کرو، تمہارا صبر ضائع نہیں جائے گا، تمہاری چاہت تمہیں لوٹا دی جائے گی۔ اللہ تم سے بہت پیار کرتا ہے تو کیسے تمہاری خوشی کو ادھورا چھوڑ سکتا ہے؟ بس وہ سب ٹھیک کرنے والا ہے۔ تم کیوں اداس ہو؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ توبہ کے دروازے تم پر بند کر دیے گئے ہیں؟ کیا تمہیں بتا دیا گیا ہے کہ تمہاری دعائیں اب نہیں سنی جائیں گی؟ کیا تمہیں گناہ گار ثابت کر کے سزا سنا دی گئی ہے؟ اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو اپنی سانسوں کو غنیمت سمجھو، اللہ کی مہلت کو اپنی طاقت سمجھو۔ وہ تو تمہیں مہلت دے رہا ہے، وہ تو تمہیں وقت دے رہا ہے تاکہ تم اس کی طرف لوٹ جاؤ، اس سے جا کر رجوع کر لو۔ وہ تمہاری اذیتوں کو بھی دیکھ رہا ہے، تو کیا تمہارا رب قدرت نہیں رکھتا؟ وہ تو قادر ہے، ساری بادشاہت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تمہارا اداس ہونا تو بنتا ہی نہیں۔ کبھی دل سے پکار کر دیکھو، وہ حاضر ہے، وہ تمہارا منتظر ہے، وہ رحیم ہے، وہ تمہاری پکار ضرور سنے گا، تمہارا دل بدل دے گا۔ بس تم اداس مت ہونا۔ اللہ پاک تمہاری دعاؤں کا جواب ان ذریعوں سے دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتے ہیں، ان ذریعوں سے نہیں جنہیں تم بہتر سمجھتے ہو۔ جو دروازے تمہیں بند نظر آ رہے ہیں ان تک تمہیں پہنچانا ناممکن نہیں ہے، بس ان تک پہنچنے کے راستے تمہارے سوچے ہوئے راستوں سے الگ ہیں، کیونکہ کچھ چیزیں تمہاری سمجھ میں کبھی بھی نہیں آ سکتی، اسی لیے اللہ پاک نے کچھ جواب صرف خود تک محدود رکھی ہیں۔ وہ کبھی کبھار تمہارے ارادوں کو اسی لیے ناکام کر دیتا ہے تاکہ وہ تمہیں تم سے بچا سکے، کیونکہ کبھی کبھار تمہیں بھی خبر نہیں ہوتی کہ تم اپنی جانب کس طوفان کو لگا رہے ہو۔ وہ اگر ابھی نہیں دے رہا تو ہو سکتا ہے
ہو سکتا ہے وہ تمہیں اپنے قریب لانا چاہتا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے، یہ بھی تو ممکن ہے کہ تمہیں اس سے بہترین نوازنا چاہتا ہو۔ اور یقین کرو ان دونوں صورتوں میں کہیں بھی تمہارا گھاٹا نہیں ہے۔ توکل رکھو، دکھی دل سے نکلی ہوئی دعا وہ کبھی واپس نہیں موڑتا، پھر چاہے مسکراتے ہوئے ہی کیوں نہ مانگی گئی ہو۔ اور جب اللہ پاک عطا کرنے پر آتا ہے نا، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ چیز تمہارے نصیب میں ہے یا نہیں، وہ تو بس تڑپ دیکھتا ہے کہ اسی پانی کی تڑپ تم میں ہے یا نہیں۔ دل میں چاہ ڈالنے والے رب العالمین نے نصیب میں بھی تو گنجائش رکھی ہوگی، آزمائش میں ڈالنے والے نے اس آزمائش سے نکلنے کی تدبیر بھی تو کی ہوگی، دعا کی ترکیب دینے والے نے قبولیت کی ترکیبیں بھی تو سوچ رکھی ہوں گی۔ وہ دیری اسی لیے کر رہا ہے تاکہ تم لاڈ کرو اس سے۔ اللہ پاک کے لیے تو سب ممکن ہے، ناممکن بات تمہارے لیے ہوگی۔ زمین کے وسیلے ناکام ہو جائیں تو عرش سے مدد آتی ہے، وہ الحکیم ہے، اس نے اس مشکل میں بھی تمہاری ہی بہتری چھپا رکھی ہوگی۔ یقین رکھو ان درد بھرے لمحوں کے بعد ان کی معجزوں کی گھڑی ہوگی۔ ہمیں کبھی کبھار لگتا ہے کہ آزمائش خود ختم نہیں ہوگی بلکہ ہمیں ہی خود ختم کر کے چھوڑے گی، مگر حقیقت جانتی ہو اللہ کبھی بھی کسی کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ تو اگر اللہ نے یہ آزمائش بھیجی ہے تو تم اسے برداشت بھی کر لو گے، یقین رکھو۔ جانتے ہو اللہ اپنے بندوں میں وہ خوبیاں دیکھ لیتا ہے جو ہم بھی اپنے آپ میں نہیں دیکھ پاتے، اسی لیے پریشان مت ہو اور سب اللہ پر چھوڑ دو۔ ابھی اگر برا وقت ہے نا تو اس پر شکر کرو، کیونکہ اس سے تمہارے گناہ جڑ رہے ہیں اور اس سے تو اللہ تمہارا مقام بلند فرما رہے ہیں۔ یقین رکھو وہ وقت آنے دو، بس جب تم سکون میں رہو گے، جب تمہاری تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی، دعائیں سن لی جائیں گی اور تم اطمینان میں ہوگے، بس اس وقت کا انتظار کرو۔ پھر جب اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو تو پھر انسان کیوں مایوس ہوتا ہے؟ پھر بھی انسان اللہ کو چھوڑ کر انسانوں سے کیوں امید لگاتا ہے؟ جب تک اللہ نہ چاہے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو پھر کچھ لا حاصل نہیں رہتا۔ اسی لیے دعا یقین سے مانگو اور پھر صبر کرو کہ تم نے مالک کائنات سے مانگا ہے، اس کے پاس تمہیں دینے کے لیے وسیع خزانے ہیں، وہ تو بس تمہاری پکار کا منتظر ہے۔ جب تم اللہ کے عرش کی طرف کن کے انتظار میں نم آنکھوں سے دیکھتے ہو تو وہ اللہ اپنی محبت بھری نگاہ تم پر ڈال رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ معجزے کے انتظار میں ہے، صبر جمیل کے ہمراہ مجھ پر کامل یقین کیے بیٹھا ہے۔ یاد رکھو جب تم اس کے کن کے انتظار میں صبر کر رہے ہوتے ہو نا، تو وہ تمہارے لیے ان راستوں سے وسیلے پیدا کر رہا ہوتا ہے جو راستے تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو ٹھیک کرنے کے لیے، اپنے بکھرے ہوئے خوابوں کو سمیٹنے کے لیے اور اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے آپ کو اپنے خالق پر اعتبار کرنا چاہیے۔ اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں۔ جب زمین تمہیں تنگ لگے تو آسمان کی جانب دیکھنا، نم آنکھوں سے دیکھنا، مسکرانا اور کہنا، اچھا تو ایسے راضی، میں بھی ایسے ہی راضی۔